سورۃ المعارج کی آیت نمبر 36۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فما للذین کفروا قبلک مہطعین، عن الیمین وعن الشمال عزین، ایطمع کل امرئ منہم ان يدخل جنۃ نعیم، کلا انا خلقناهم مما يعلمون، فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون على ان نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين، فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون۔ سورۃ المعارج کی آخری آیات ہے اور دوسرا رکوع ہے۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے مشرکین عرب کی آخرت کے دن، قیامت کے دن کیا حالت ہوگی اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ مشرکین عرب جس طرح جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدہ توحید میں شدید اختلاف رکھتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، اسی طرح وہ عقیدہ آخرت کے متعلق بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شدید اختلاف رکھتے۔ اول تو آخرت کو مانتے ہی نہیں، مرنے کے بعد کی زندگی کے قائل ہی نہیں تھے، اور اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے کہ مرنے کے بعد بھی جی اٹھنا ہے، یا آخرت ہے، یا کوئی حساب کتاب ہے۔ اور اگر کبھی اس کی طرف آتے تو یوں کہا کرتے تھے کہ جیسے اللہ نے دنیا میں بھی ہمیں ہی مال و دولت دیا ہے، اگر قیامت آئے گی تو ہمیں ہی سب کچھ ملے گا، تمہیں کچھ نہیں ملے گا، تم یہاں بھی فقیر، تم وہاں بھی فقیر رہو گے، نعوذ باللہ من ذالک، اور ہم یہاں بھی مالدار امیر، اور یہاں بھی کھاتے پیتے، اور وہاں بھی سب موجیں ہماری ہوں گی۔ اللہ رب العالمین نے اس رکوع میں اسی کا نقشہ کھینچتے ہوئے ان کو متنبہ کیا ہے کہ تمہاری حالت اس دن بہت بری ہوگی۔ اگر اچھی حالت بنانا چاہتے ہو قیامت کے دن تو اس کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ اس پہ چلو گے تو دنیا آخرت کی عزتیں ملے گی، اور اگر ان کے راستے سے ہٹ کے چلو گے دنیا آخرت کی ذلت و رسوائی تمہارا مقدر بنے گا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے فما للذین کفروا قبلک مہطعین، پھر کیا ہو گیا ہے ان کافروں کو کہ یہ آپ کی طرف دوڑے چلے آتے، عن الیمین وعن الشمال عزین، دائیں طرف سے اور بائیں طرف سے غول کے غول۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی تلاوت کرتے تو یہی مشرک، یہی کافر جو آپ کے مخالف تھے، ازلی دشمن تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سننے کے لیے دائیں بائیں سے دوڑے چلے آتے، کھنچے چلے آتے، اور آگے قرآن سنا کرتے تھے۔ لیکن جب سنتے اور اس میں توحید کی بات ہوتی
اس میں قرآن کریم کی حقانیت کی بات ہوتی، اس میں جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی بات ہوتی، اس میں معاملات کی بات ہوتی، اخلاق کی بات ہوتی، تو پھر بدعتنے لگتے، پھر اسی قرآن کا انکار کرنے لگتے۔ پہلے تو قول در قول اور گروہ در گروہ اکٹھے ہوتے، پھر صحیح عقیدوں کو سن کر ان کا انکار کرنے لگ جاتا، اور دوسری طرف یوں کہتے کہ جی جنت تو ہماری ہے، ہم ہی وارث ہیں جنت کے، اور ہم ہی ٹھیکیدار ہیں جنت کے۔ اللہ پاک نے فرمایا یطمع کل امرئ منہم، کیا امید رکھتا ہے ان میں سے ہر شخص ان یدخل جنت نعیم، کہ اس کو داخل کیا جائے گا نعمتوں والے باغات میں؟ کیا ان میں سے ہر ایک کو اس کے بعد بھی یہ توقع ہے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے، توحید کا انکار کر رہے، آخرت کو تسلیم نہیں کر رہے، اب بھی یہ امید رکھتے ہیں کہ یہ جنت میں داخل کیے جائیں گے، ان کو نعمتوں والے باغات ملیں گے؟ اللہ پاک فرماتے کلا، ہرگز نہیں، ہو ہی نہیں سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہ لوگ جنت میں چلے جائیں۔ اللہ پاک فرماتے انا خلقناہم مما یعلمون، یقیناً ہم ہی نے ان کو پیدا کیا، اور کس چیز سے پیدا کیا؟ اللہ فرماتے ہیں جس چیز سے پیدا کیا یعلمون، یہ بھی اس کو جانتے ہیں۔ یہ جو آج بڑے بڑے تکبر کر رہے ہیں اور فن خام بنے ہوئے اور یہ کہتے ہیں جناب ہم جیسا کوئی ہے نہیں اور ہم بڑے ایسے اور ویسے، اللہ فرماتے ہیں اپنی پیدائش پہ تو غور کرو، تمہیں پیدا کس چیز سے کیا گیا؟ تم جانتے ہو تم کس چیز سے بنے ہوئے؟ تمہاری تخلیق ایک قطرے آب سے ہوئی، ایک گندے اور ناپاک قطرے سے ہوئی، پھر تم تکبر کرتے ہو اور اللہ کے مقابلے میں آتے ہو۔ گویا اس جسم خاکی اور ایک قطرے آب سے پیدا ہوئے جسم کے اندر کوئی اہمیت نہیں، اس کو اگر جنت تک پہنچانے والی چیز ہے تو وہ روحانی اور نورانی اعمال ہیں، اور وہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال ہیں، آپ کا کردار ہے، آپ کی شریعت ہے، وہ انسان کے اس خاکی پتلے کو جنت کا مستحق بناتا ہے، ورنہ اس قطرے آب سے پیدا ہوئے جسم کے اندر اپنی کوئی ایسی ویلیو نہیں کہ یہ جنت کا مستحق بن جائے۔ اس لیے آج بھی اگر انسان کامیابی چاہتے ہیں تو اس خاکی جسم کو کامیاب بنانے کا راستہ صرف ایک ہی ہے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی اعمال۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں فلا اقسم برب المشارق والمغارب، اس میں قسم اٹھاتا ہوں، پیچھے بھی یہ بات گزر چکی کہ یہ لا زائدہ ہے، اس کا ترجمہ نہیں آئے گا، یا پھر یہ لا سابقہ مضمون کی نفی ہے کہ جو باتیں تم کر رہے ہو وہ بالکل نہیں، وہ غلط ہے۔ اقسم، میں قسم اٹھاتا ہوں، اللہ فرما رہے میں قسم اٹھاتا ہوں کس چیز کی؟ برب المشارق والمغارب، مشرقوں کے رب کی اور مغربوں کے رب کی۔ مشرق اور مغرب، مشرق جہاں سے سورج طلوع ہوتا اور مغرب جہاں سورج غروب ہوتا۔ قرآن کریم میں اس کو مشرق اور مغرب بھی کہا گیا، اس کو مشرقین اور مغربین، دو مشرق اور دو مغرب بھی کہا گیا ہے، اور یہاں اس کو مشارق اور مغارب، کئی مشرق اور کئی مغرب بھی کہا گیا۔ علماء فرماتے ہیں یہ اس لیے کہ سردیوں میں سورج کے طلوع ہونے کی جو جگہ ہے گرمیوں میں وہ نہیں ہوتی، تو سردیوں کے طلوع ہونے کی جگہ اور گرمیوں کے طلوع ہونے کی جگہ اور، اسی طرح سردیوں میں سورج کے غروب ہونے کی جگہ اور ہے اور گرمیوں میں غروب ہونے کی جگہ اور ہے۔ اس لحاظ سے دو مشرق اور دو مغرب، اور مشارق اور مغارب کس لحاظ سے کہ علماء نے لکھا ہے کہ روزانہ سورج وہ اپنی جگہ بدل کے وہاں سے طلوع ہوتا ہے، وہ اگرچہ معمولی سا فرق، لیکن روزانہ اس کے طلوع ہونے کی جگہ
مختلف ہوتی ہے، اور پھر اسی طرح غروب ہونے کی جگہ بھی مختلف ہوتی ہے۔ اس لحاظ سے روزانہ کا مشرق، روزانہ کا مغرب، یہ مشارق اور مغارب بن جاتا ہے۔ گویا اللہ پاک قسم اٹھا رہے پورے جہان کی کہ جو اللہ رب العالمین سورج کے طلوع کی جگہ کو بدلتا ہے، غروب کی جگہ کو بدلتا ہے، وہ اللہ اس بات پہ بھی قادر ہے کہ وہ ان انسانوں کو بدل دے۔ چنانچہ اللہ پاک فرماتے انا لقادرون، کوئی شک نہیں کہ ہم اس پہ قدرت رکھتے، ہم قادر ہیں کس بات پہ؟ علی ان نبدل خیرا منہم، یا تو ہم بدل دیں ان سے بہتر لوگ، یہ جو مشرکین عرب ہیں ان سے بہتر لوگ ہم بدل دیں۔ اس کا ایک مطلب تو یہ کہ ہم ان کو ختم کر کے ان کی جگہ کوئی اور مخلوق لیں، یہ اس پہ بھی ہم قادر ہیں، اور یقیناً اللہ رب العالمین اس پہ بھی قادر ہے۔ آج کی انسانیت کے لیے بھی یہ سبق ہے۔ آج جو انسان اللہ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہیں، اللہ آج کے ان انسانوں پہ بھی قادر ہے، اور اللہ چاہے تو ان کو بدل کے ان کی جگہ کسی اور کو لے۔ اللہ فرماتے وما نحن بمسبوقین، یہ کوئی ہم سے بھاگے ہوئے نہیں ہے، ایسا نہیں کہ یہ ہماری قدرت سے باہر ہو گئے۔ اور ایک مطلب علماء نے یہ لکھا ہے کہ جو لوگ دین کی مخالفت کرتے ہیں، اللہ رب العالمین اس بات پہ قادر ہوتا ہے ان کو منظر عام سے ہٹا کر ان کی جگہ دوسری قوم کو لے آتا ہے۔ جیسے میرے عزیز دوستو آپ دیکھیں، اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کس شہر میں پیدا فرمایا؟ مکہ المکرمہ کے اندر، یعنی سب سے پہلے اپنا محبوب مکے والوں کی حوالے کی۔ مکے والوں نے جب مخالفت کی اور 13 سال کی محنت کے باوجود وہ ٹس سے مس نہ ہوئے الا قلیل، چند نفوس قدسیہ کی سوا، تو اللہ نے انصار مدینہ کو کھڑا کر دیا۔ مدینہ منورہ کے انصار ان کی جگہ پہ آ گئے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے، تو دین کا مرکز بنا مدینہ منورہ۔ پھر ایک طویل عرصے تک مدینہ منورہ ہی دین کا مرکز رہا۔ پھر اللہ نے کوفہ اور بصرہ کو مرکز بنا دیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے علم کے سمندر وہاں سے پیدا ہوئے۔ پھر ان کے اندر جب سستی آئی تو اللہ نے بخارا اور سمرقند کو مرکز بنا دیا۔ امام بخاری، امام مسلم، بڑے بڑے محدثین پھر ان علاقوں سے پیدا ہوئے۔ پھر جب ان کے اندر سستی آئی تو اللہ نے پھر دین کا مرکز پاکستان اور ہندوستان کو بنا دیا۔ آج پوری دنیا کے لوگ دین سیکھنے کے لیے وہ پاکستان میں آتے ہیں۔ ہمارے پاس دنیا کے تمام تر وسائل کے باوجود، سارے پیسے اسباب کے باوجود، ایک بھی یونیورسٹی ایسی نہیں جو دنیا کی 500 بہترین یونیورسٹیوں کے اندر شامل ہے۔ 500 یونیورسٹیوں، ایک بھی ایسی یونیورسٹی نہیں۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے دنیا کے سب سے بہترین دینی مدارس وہ پاکستان کے اندر، حالانکہ 1 روپے کا ان کے لیے بجٹ نہیں، 1 روپے کی گرانٹ نہیں۔ یہ مرکز حق اور مرکز علم کس نے بنایا؟ اللہ رب العالمین۔ لیکن اگر آج ہم اس کی قدر نہیں کریں گے اور اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے یا ان کو اپنے اوپر بوجھ سمجھیں گے تو یاد رکھیں اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ اللہ نے مکے والوں کو ہٹا کے مدینے والوں کو کھڑا کیا، مدینے والوں کی جگہ بخارا سمرقند والوں کو لائے، اور وہاں کوفہ اور بصرہ کو لائے، اور بخارا اور سمرقند کو لائے، تو وہ اللہ پاکستان اور ہندوستان کو بدل کر کسی اور ملک کو بھی مرکز بنا سکتا ہے۔ وہ یورپ والوں کو بھی مرکز بنا سکتا ہے، وہ امریکہ والوں کو بھی مرکز بنا سکتا ہے۔ آج وہاں سے بڑے بڑے شیخ الحدیث پیدا ہو گئے، علماء پیدا ہو گئے۔ اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں ہم اس بات پہ قادر ہیں، قسم اٹھا کے اللہ فرما رہے ہیں ہم قدرت رکھتے ہیں ان کو بدل کے ان کی جگہ پہ ان سے بہتر قوم کو لیں، اور یہ کوئی ہم سے بھاگے ہوئے نہیں ہے، ایسا نہیں کہ یہ ہمارے بس میں نہیں۔
لہذا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے اللہ پاک فرماتے ہیں فذرہم، میرے محبوب چھوڑ دے ان کو، ان کی فکر نہ کر، ان کی پرواہ نہ کر، یخوضوا ویلعبوا، یہ اسی طرح غور و خوض میں لگے رہیں، کھیل تماشے میں لگے رہیں، اسی طرح یہ مذاق اڑاتے رہے، اسی طرح یہ اپنے آپ پہ مطمئن رہیں۔ کب تک رہیں گے؟ کہاں تک بھاگیں گے؟ حتیٰ یلاقوا یومہم الذی یوعدون، یہاں تک کہ یہ جا ملیں اپنے اس دن سے جس کا ان سے وعدہ کیا جا، ان کی ملاقات ہوگی اس دن جس دن کا ان سے وعدہ کیا گیا۔ یعنی زیادہ سے زیادہ انسان کہاں تک بھاگے گا؟ قیامت تو آنی ہے، موت تو آنی ہے، جو مر گیا اس کی قیامت شروع ہو گئی، کہاں تک بھاگیں گے؟ اللہ کے محبوب آپ ان کو پرواہ نہ کریں، چھوڑ دیں ان کو ان کے حال میں۔ ان کی حالت اس دن کیا ہوگی؟ فرمایا یوم یخرجون من الاجداث سراعا، وہ دن ہوگا، بڑا قابل ذکر دن ہوگا جس دن یہ لوگ اپنی قبروں سے نکلیں گے تیزی کے ساتھ۔ اجداث جدس کی جمع ہے جس کا معنی قبر، جن قبروں میں یہ دفن ہوں گے، وہ قبر چاہے مٹی کی ڈھیری ہو، وہ قبر چاہے کوئی ڈوب کے مرا پانی ہو، وہ قبر چاہے کوئی زمین میں غرق ہو گیا، وہ قبر چاہے کسی جانور کے پیٹ میں چلا گیا، یعنی جو کوئی جہاں کہیں ہوگا، اللہ اس کو جب نکالیں گے تو اللہ پاک فرماتے ہیں ایسے نکلیں گے سراعاً، تیزی کے ساتھ، ایسے دوڑیں گے کأنہم الی نصب یوفضون، جیسا کہ کوئی اپنے ٹارگٹ کی طرف تیزی سے بھاگتا ہے۔ ایسے ریس لگی ہوتی نا کہ یہ فلاں جگہ تک آپ نے پہنچنا ہے، تو ریس کا ہر دوڑنے والا وہ تیزی سے دوڑتا ہے کہ میں پہلے نشان پہ پہنچ جاؤں، پہلے ٹارگٹ پہ میں پہنچ جاؤں۔ اللہ فرماتے ہیں قبروں سے بھی ایسے ہی اٹھیں گے کہ تیزی کے ساتھ دوڑیں گے، اور اٹھ کے ایک نشان، قیامت کا نشان، حشر کا نشان، اس کی طرف تیزی سے دوڑیں گے۔ اور حالت ان کی کیا ہوگی؟ فرمایا خاشعۃ ابصارہم، شرم کے مارے ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، شرم کے مارے ان کی آنکھیں نیچی ہوں گی، اور فرمایا ترہقہم ذلہ، ان کے چہروں پہ ذلت اور رسوائی چھائی ہوئی ہوگی۔ میرے عزیز دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کا راستہ ذلت کا راستہ ہے، رسوائی کا راستہ ہے، قیامت کے دن انتہائی گویا کہ تذلیل کا راستہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلنا یہ عزت کا راستہ ہے، دنیا آخرت میں عزت کا راستہ ہے۔ اللہ پاک فرماتے ذالک الیوم، یہ ہے وہ دن، یہ ہے وہ دن الذی کانوا یوعدون، جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا، جس دن کو یہ ٹھکراتے تھے، انکار کرتے تھے، اور کہتے تھے کیسی قیامت، کیسا جو ہے وہ اٹھنا، اور کیسا حشر نشر، اور کیسا حساب کتاب، کبھی یہ مان کے ہی نہیں دیتے تھے۔ اللہ فرماتے یہ ہے وہ دن جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا۔ تو میرے عزیز دوستو، قیامت لازمی آنی ہے، حشر نشر لازمی ہونا ہے، حساب کتاب لازمی ہونا ہے۔ اس لیے دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے اس بات کا خیال رکھیں کہ کوئی ایسا مطالبہ نہ ہو جو قیامت کے دن ہم سے کیا جا سکے۔ اللہ ہم سب کو آخرت کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے، اور تیاری کا بہترین طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلن کو اپنانا۔ اللہ ہم سب کو اپنے محبوب کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ 9 ذی الحج ہے آج، جیسا کہ تکبیرات کا آغاز ہو چکا ہے۔ یہ 13 ذی الحج یعنی بدھ کے دن عصر تک ہر نماز کے بعد ایک دفعہ یہ تکبیر تشریق پڑھی جائے گی۔ مرد حضرات قدر بلند آواز سے، خواتین آہستہ آواز سے اس تکبیر کو پڑھیں گے۔ اور آج کا دن بڑی دعاؤں کا دن ہے، اور اسی طرح تسبیحات کا دن ہے، اور بالخصوص تکبیر کا دن ہے۔ ویسے بھی چلتے پھرتے بازاروں میں آتے جاتے ملاقات میں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اس کی کثرت کی ہے۔
اللہ پاک ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اے مولا کریم، پچھلے ہفتے سے آج تک جتنا درس قرآن ہوا اس سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ بالخصوص سورۃ معارج مکمل ہوئی، اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول